بعض تیسری منزل پر پہنچ جاتے ہیں اور بعض چوتھی منزل کو بھی پا لیتے ہیں. اور جو پہلے والی منزل کے ہیں اس میں بھی سب انتہائی کامیابی کے ساتھ نہیں چلتے، بلکہ بعض ہی انتہائی کامیابی کے ساتھ چلتے ہیں. اور جو بھی انتہائی کامیابی کے ساتھ چلتا ہے وہ اس منزل کا مرید نہیں بلکہ مرشد بن جاتا ہے. سبحان اللہ. وہ انتہائی کامیابی سے چلنے کی وجہ سے مرید نہیں بلکہ مرشد بن جاتا ہے. ہر مرشد مرید آخرت ہے، ہر مرشد مرید آخرت، لیکن ہر مرید آخرت مرشد نہیں. ہر مرشد ہر مرشد کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرید آخرت ہو، کیونکہ جو مرید آخرت نہیں ہوگا وہ آگے بڑھے گا ہی کیسے جب وہ مرید آخرت ہی نہیں ہے. مرید آخرت یعنی اس کی نیت اچھی نہیں ہے، نیت نیک نہیں ہے، کوشش بھی نہیں ہے، عمل بھی نہیں ہے اور ایمان بھی نہیں ہے. تینوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر وہ مرید آخرت بن ہی نہیں سکتا. مرید آخرت بننے کے لیے تو نیک نیت ہونا ضروری ہے، عمل کا فہم ہونا ضروری ہے، باہتمام مکمل حقوق کے ساتھ کسی بھی کام کو کرنا ضروری ہے، اور نمبر 3 ایمان ہونا بھی ضروری ہے. تو ہر مرشد مرید آخرت ہے لیکن ہر مرید آخرت مرشد نہیں ہے. اور ہم کون ہیں؟ مرید آخرت. اور یہ بھی ہم میں سے بہت ساروں کا دعویٰ ہے کہ ہم مرید آخرت ہیں، اس لیے کہ پہلی منزل پر چلنے والے کو بھی مرید آخرت کہتے ہیں، جو دوسری پر چلتا ہے اسے بھی مرید آخرت کہتے ہیں، جو تیسری پر چلتا ہے اسے بھی مرید آخرت کہتے ہیں، جو چوتھی پر چلتا ہے اسے بھی مرید آخرت کہتے ہیں. اسے بھی سب مرید آخرت ہیں، سب مرید آخرت ہیں. لیکن ہم میں سے سب چلتے نہیں ہیں. امام ربانی، مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی، نقشبندی، فاروقی، حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا ارشاد فرماتے ہیں کہ شریعت، طریقت، حقیقت، اس کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ گناہ نہ کرنا شریعت ہے. گناہ نہ کرنا شریعت ہے. میں نے کیا کہا تھا؟ ہم سب بھی انتہائی کامیابی سے چل نہیں رہے پہلی منزل پہ. گناہ نہ کرنا شریعت. کوشش کر کے گناہ کا خیال دل میں نہ آنے دینا طریقت. طریقت. اللہ، اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. گناہ نہ کرنا شریعت. اور کوشش کر کے گناہ کا خیال دل میں نہ آنے دینا طریقت. واہ. اور کوشش بھی نہ کرنا پڑے، گناہ کا خیال ہی نہ آئے تو پھر حقیقت. حقیقت ہے. واہ بھائی واہ. سبحان اللہ. امام ربانی، مجدد الفسانی، شیخ احمد فاروقی، نقشبندی، سرہندی علیہ رحمت و رضوان کے اگر اس قول، اس فرمان کے ترازو میں رکھ دیا جائے لوگوں کو تو میرے خیال سے پتہ ہی صاف ہو جائے گا. اللہ جی، اور بڑے بڑے اچھے جو ہے وہ سائڈ ہو جائیں گے. لیکن جنہوں نے بیچاروں نے پڑھا ہی نہیں اور جن کو معلوم ہی نہیں، ٹھیک ہے، وہ کتنا بھی جو ہے وہ بزرگوں کی مزارات پہ حاضری دیتے رہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جس بزرگ کے مزار پہ بھی جاؤ، میں نے ابھی کہا نا کہ وہ مزار میں ملیں گے سچے یا کتاب میں ملیں گے، تو جس بزرگ کے مزار پہ جاؤ اس کی کتاب لے کے بیٹھ جاؤ وہاں پر، پڑھنے کے لیے یا سننے کے لیے. پھر دیکھیں آپ کی حاضری کا لطف، پھر دیکھیں آپ اپنی حاضری کا مزہ، پھر دیکھیں آپ اپنی عقیدت، اور پھر آپ دیکھیں اپنی آنکھوں سے برستا ہوا نور اور رحمت کی برکات. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو اب امام ربانی کا یہ فرمان سننے کے بعد میں اور آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم پہلی منزل شریعت پہ بھی صحیح سے قائم نہیں ہے، کیونکہ گناہ نہ کرنے کا نام شریعت ہے. اور کون ہے ہم میں سے جو گناہ نہیں کر رہے ابھی؟ یہ بتا دو مجھے کون ہے. تو ابھی تو صحیح سے شریعت پہ بھی عمل نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو توفیق عطا فرمائے، دارین کی سعادت و برکتوں سے مالا مال فرمائے. مرید دنیا اور مرید آخرت کی کچھ پہچان سن لو. مرید دنیا جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے وہ جھوٹ، بے ایمانی،
बददियानती की बुनियाद पर हासिल करता है, जी और मुरीद आखिरत जो कुछ भी हासिल करता है वो अमानतदारी, दयानतदारी और सच्चाई की बुनियाद पर हासिल करता है। मुरीद दुनिया जो कुछ भी हासिल करता है वो जुल्म और ज्यादती की बुनियाद पर हासिल करता है। मुरीद आखिरत जो कुछ भी हासिल करता है वो अदल व इंसाफ की बुनियाद पर हासिल करता है। बेशक मुरीद दुनिया जो कुछ भी हासिल करता है, मुरीद दुनिया जो कुछ भी हासिल करता है वो हक काटते हुए हासिल करता है, और मुरीद आखिरत जो कुछ भी हासिल करता है वो हक बांटते हुए हासिल करता है। हक मुरीद दुनिया जो कुछ भी हासिल करता है वो आमाल सालिहा और अखलाक की पाकीज़गी की बुनियाद पर हासिल करता है मुरीद आखिरत, और मुरीद दुनिया जो कुछ हासिल करता है वो बुरे अमाल और बदअखलाकी की बुनियाद पर हासिल करता है। जी और मुरीद दुनिया और मुरीद आखिरत की एक और पहचान, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल मुमिनु मिरआतुल मुमिन, मोमिन मोमिन का आईना है, मोमिन मोमिन का आईना है। आईना है। मुरीद आखिरत की पहचान यह है कि वो आईना होता है अपने भाई के लिए, और मुरीद दुनिया की पहचान यह है कि वो अपने भाई के लिए पत्थर के मानिंद होता है, जी कभी साफ दिखाते ही नहीं। पत्थर में किसी को कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन आईने में सबको साफ दिखाई देता है। आईने में सब साफ दिखाई देता है, पत्थर में कुछ भी दिखाई। नहीं तो मुरीद दुनिया अपने भाई के लिए पत्थर के मानिंद है, और मुरीद आखिरत अपने भाई के लिए आईने के मानिंद है। और आईने की खासियत और खुसूसियत क्या है? आईने की खुसूसियत और खासियत सबसे बड़ी यह है कि वो हक गो होता है, जी झूठ नहीं बोलता। आईना हक आईना झूठ नहीं बोलता। आईना झूठ नहीं बोलता। बादशाह उसके सामने खड़ा हो, अमीर उसके सामने खड़ा हो, या रियाया और गरीब उसके सामने खड़ा हो, झूठ नहीं बोलता वो। नंबर 2, वो डरता भी नहीं है, गोली मार दो या पत्थर मार दो वो डरता ही नहीं है, वहां बोलने से कभी वो डरता नहीं है। नंबर 3 उसकी खासियत, और उससे पहले ये जान लो कि मोमिन मोमिन का आईना है। तो जब मोमिन मोमिन का आईना है, पत्थर नहीं है मोमिन मोमिन के लिए, आईना है मोमिन मोमिन के लिए। और आईने की खुसूसियत क्या है कि वो सच बोलता है, हक बोलता है, और हक बोलने में डरता नहीं है। यानी आप उसके सामने जाकर के खड़े हो, अगर आपकी पेशानी पर, आपके माथे पर या आपके जिस्म पर किसी जगह भी कोई दाग धब्बा होगा तो वो बिला झिझक आपको बता देगा कि फला जगह दाग और धब्बा है। झूठ नहीं बोलेगा, ये नहीं होगा कि दाग हो धब्बा हो और वो दिखाई नहीं है, बताई नहीं है, वो फौरन बता देगा, फौरन बता देगा। दूसरी बात यह है कि वो डरता भी नहीं है। आप रिवॉल्वर लगा के, डंडा हाथ में लेके, पत्थर हाथ में लेके उसके सामने खड़े हो जाए तब भी नहीं डरेगा, तब भी यही कहेगा कि दाग है आपके अंदर, तब भी यही कहेगा कि आपके धब्बा लगा हुआ है, आप दागदार हैं, ठीक है, डरेगा नहीं। तीसरी खासियत उसकी यह है, और वो बहुत बड़ी खासियत है, कि आपका ऐप सिर्फ आप ही को बताएगा। आप आईने के सामने से हट जाए, दूसरा शख्स आकर के खड़े हो जाए तो दूसरे वाले को ये नहीं बताएगा कि जो तुमसे पहले यहाँ पर आकर के खड़ा हुआ था उसके अंदर ये कमी थी, ये ऐप था, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसके अंदर ये कमी, ये कमी। ये ऐप था। ऐसा हरगिज नहीं करता वो, ऐसा हरगिज नहीं करता। और उससे भी बड़ी खुसूसियत उसकी यह है कि अगर आप 1000 बार उसके सामने जाएं तो 1000 बार आपको बता देगा। जी और इतना निडर है कि अगर पत्थर मार दें और उसे चूर चूर कर दें तो उसका हर हर टुकड़ा ये बताएगा कि आप ऐबदार हैं। वाह यानी वो टुकड़े होने के बाद भी हक बोलना नहीं छोड़ता, वो टुकड़े होने के बाद भी हक बोलना नहीं छोड़ता। उसका हर टुकड़ा कहता है कि आप दागदार हैं, हर टुकड़ा उठा करके देख लीजिए, बताएगा कि आप दागदार हैं। और उससे भी बड़ी खुसूसियत उसकी ये है कि अगर वो दाग, वो धब्बा आप अपना साफ करके उसके सामने चले जाएं तो फिर वो कभी याद नहीं दिलाएगा कि आपके अंदर ये कमी थी है। वो कभी आपको याद नहीं दिलाएगा। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबाला को तो देखो, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे कभी उसने गुनाह किया ही नहीं। हुजूर तो ये फरमा रहे हैं कि वो ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं, और हम हैं कि हमेशा उसके गुनाह उसको याद दिलाते रहते हैं कि तुमने तो ये किया है, तुमने तो ये किया है। हुजूर फरमा रहे हैं उसने कोई गुनाह किया ही नहीं है, वो ऐसा है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं है, अगर सच्ची तौबा कर ली तो। और ये आईना बनने को तैयार ही नहीं है, तो हर बार आईना दिखा रहे हैं उसे। कैसे हो सकता है? आईना कभी याद नहीं दिला रहा है,
آئینہ کبھی یاد نہیں رہا. یاد نہیں دلا رہے, کبھی یاد نہیں دلاتا کہ اس کے اندر یہ ایپ تھا. دوسری بات اس کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آپ کا ایپ بہت ہی خاموشی سے آپ کو بتاتا ہے, غدر نہیں کاٹتا. جی غدر غدر کاٹا کبھی آئینے میں آج تک؟ غدر کاٹا آئینے میں آج تک؟ خاموشی سے آپ کا ایپ آپ کو بتا دیتا ہے, خاموشی سے آپ کا ایپ. بڑی خصوصیت ہے یہ. اور اس سے بھی بڑی بات, وہ کبھی آپ کے ساتھ بدتمیزی بھی نہیں کرتا, بد اخلاقی بھی نہیں کرتا. بدتمیزی اور بد اخلاقی بھی. اور اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ آپ کو عیبدار ہونے کی وجہ سے آپ سے منہ نہیں موڑتا, بلکہ ہمیشہ آپ کی اصلاح کے لیے تیار رہتا ہے. ہمیشہ آپ کی اصلاح کے لیے تیار رہتا ہے, ہمیشہ آپ کی اصلاح کے لیے منہ موڑ کے نہیں بھاگتا. اور اس کی یہ بھی خاصیت ہے کہ وہ اکتاتا نہیں ہے, یعنی آپ کو آپ کے حال پر نہیں چھوڑتا کہ ارے یار چھوڑو, بہت بار کہہ دیا, کتنا کہیں گے, کتنا سمجھائیں گے. نہیں, اکتاتا نہیں ہے, وہ ہمیشہ ایکٹیو رہتا ہے اور آپ کا عیب آپ کو اور آپ کی کمی آپ کو بتاتا رہتا ہے. یہ آئینے کی خصوصیات ہیں, اس کو دیکھ کر کے پتہ چلتا ہے. ابھی تو ہم آئینے ابھی بھی نہیں بنے, ہم ابھی, اور جو لوگ آئینہ نہیں بنے وہ ولی بننے کے لیے تیار ہیں. واہ کیا بات ہے. جو لوگ آئینہ نہیں بنے وہ ولی بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں. جی جی جو آئینہ نہیں بن سکے وہ ولی بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں. کیسے مان لیں ہم, کیسے زندہ باد. کیسے مان لیں, مان لیں ہم کیسے؟ پہلے آئینہ تو بن گیا. یا رسول اللہ, یا رسول نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, عظمت بندت الپاک, زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سید فیضان میاں صاحب قبلہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تصوف بول رہے ہیں, تصوف. تو یہ جو ہے امام ربانی مجدد الفسانی کا قول میں نے پڑھا کہ اولیاء کے علوم علوم احوال ہیں. اولیاء کے علوم علوم احوال ہیں. اور میں بیان کرنے کے لیے میں اس کو فوٹو بھی کھینچ کے لایا تھا. نہیں میں اب مجھے بٹھانا نہیں بچتا لگا. فرماتے ہیں کہ گروہ صوفیہ کے علوم علوم احوال ہیں, اور احوال اعمال کے نتائج و ثمرات ہیں, اور علوم احوال اسے عطا ہوتے ہیں جن کے اعمال درست ہوتے ہیں اور اعمال کا حق ادا کرتے ہیں. اور اعمال کی درستگی اس وقت میسر آتی ہے جبکہ اعمال کو پہچانے اور ہر عمل کی کیفیت سے واقف ہو. اور اعمال کو جاننا اور ان کی کیفیت سے واقف ہونا احکام شریعہ کا علم ہے, جیسے نماز, روزہ اور باقی فرائض اور معاملات کا علم. اور فرماتے ہیں علم دو مجاہدوں کے درمیان واقع ہے, ایک اس کے حصول سے پہلے اس کی طلب کا مجاہدہ, دوسرا حاصل کرنے لینے کے بعد اس پر عمل کرنے کا مجاہدہ. اور امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمہ جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کتب آپ کی مجلس میں کتب تصوف کا ذکر ملتا ہے, آپ کتب فقہ کا ذکر بھی کرائیں, کتب فقہ کا ذکر بھی کرائیں. فقہ کی بے شمار کتابیں ہیں. فرماتے ہیں تصوف کا احوال سے تعلق ہے, وہ قال میں نہیں آ سکتا. یہ بہت بڑی بات ہے. جو حضرت نے بھی ایک جملہ کہا تھا سید سلیم صاحب نے کہ تصوف بول رہا ہے, اس کی بات, اس کے متعلق میں نے یہ بات بتائی کہ تصوف کا تعلق احوال سے ہے, وہ قال میں نہیں آ سکتا. خالی بیان کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, عمل کر کے دکھاؤ. امام ربانی فرماتے ہیں ہاں, خالی جو ہے وہ بزرگوں کی کتابیں پڑھ پڑھ کے نہ سناؤ, تصوف کی کتابیں پڑھ پڑھ کے دنیا کو نہ سناؤ. احوال سے تعلق ہے, اپنے حالات تو دکھاؤ ذرا. تم آئینہ بن جاؤ, تم آئینہ بن جاؤ. اسی کا نام کیا ہے؟ تصوف. اسی کا نام کیا ہے؟ ہاں, تم اپنے احوال درست کر لو, تم اپنے احوال درست کر لو. بہت ہی شاندار جملہ ہے امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمہ کا. اور خیر بہرحال تو یہ ہماری عرس کی محفل ہے, اور
اختتام پذیر ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. آمین ثم آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.